بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے آداب اور سنتیں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن پاک کا یاد کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی کا حفظ واجب عین ہے۔ در مختار۔ نمبر 2، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن شریف کو دیکھنا اور چھونا اور پڑھنا سب عبادت ہے۔ نمبر 3، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، ورنہ مستحب۔ اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کا استحباب مؤکد ہے۔ درمیان میں کوئی دنیاوی کلام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھے، اور دینی کلام کیا، مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا، سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمے نہیں ہے۔ نمبر 4، لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، غسل خانہ اور نجاست کی جگہ مثلا بیت الخلاء میں قرآن مجید کے تلاوت جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، جب بلند آواز میں قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے لیے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ اور لوگ کام میں ہوں۔ نمبر 7، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے، اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں، البتہ ہر پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے، جبکہ شور و غل یا بہرا پن نہ وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 8، بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو، تو اگر اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے۔ اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے۔ نمبر 9، مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلبہ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نمبر 10، تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی بادشاہ اسلام، عالم دین، استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی، مریض یا سوتے کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 12، جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا قرآن شریف اپنے لیے عاریت مانگا ہو، اگر اس میں کتابتی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ نمبر 13، قرآن پاک یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے،
شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے یہاں تک کہ تنکا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن مجید پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر کے آئے گا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے جبکہ قرآن پاک پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ نمبر 15، مسلمانوں میں دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ ادب کی بات ہے۔ مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑے گا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 16، قرآن مجید کے ادب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے اور نہ ہی پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں اور نہ خود اونچی جگہ ہو اور قرآن نیچے ہو۔ نمبر 17، قرآن مجید کو جزدان یا غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ نمبر 18، قرآن مجید پرانا اور بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں گے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائے جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف قرآن مجید بوسیدہ ہو جائے تو اسے جلایا نہ جائے۔ قرآن شریف کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب وغیرہ نہ رکھیں، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کوئی کپڑا بھی نہ رکھیں۔ نمبر 20، قرآن شریف اگر معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 21، اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو فوراً اسلام سے نکل جائے گا۔ نمبر 22، حضور قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس میں کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ نمبر 24، تلاوت سے پہلے طہارت و صفائی کا پورا اہتمام کیجیے۔ نمبر 25، تلاوت کے وقت ظاہری پاکی اور طہارت کے ساتھ ساتھ دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک رکھیے۔ نمبر 26، ہمیشہ پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 27، قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھیے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ نمبر 28، اگر کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو بلند آواز سے تلاوت کلام پاک کیجیے۔ نمبر 29، لوگوں کو اپنا معتقد اور گرویدہ بنانے، اپنی خوشحالی کا سکہ جمانے، اپنی دینداری کی دھاک بٹھانے کے لیے تلاوت سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 30، وقت سحر اور نماز تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ ان مواقع پر تلاوت کیجیے۔ نمبر 31، تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتے رہیے۔
نمبر 32 اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ نمبر 33 تلاوت قرآن مجید کو اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ سمجھیے اور یقین رکھیے کہ قرآن سے شغف اللہ تعالیٰ سے شغف ہے۔ نمبر 34 حقوق آیات کا لحاظ رکھیے اور آیات سجدہ پر سجدہ بجا لائیے۔ نمبر 35 سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ، آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اول آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ ہاتھ اٹھانے اتحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہار شریعت در مختار فتاوی عالمگیری۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سنت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔